بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عاجزانہ محبت برا سلام قبول فرمائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی میرا میسج دیں، مالک سب پہ اپنا فضل کرے۔ محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم توفیق سے۔ میں درود خضری اور کلمہ شریف پڑھوں گا تو پھر آنکھیں بند کر لیں میرے ساتھ پڑھ کے، خالی سانس آپ نے لینے ہیں اور اپنے قلب کے اوپر اللہ کا نام لائیں۔ ایک آدھ منٹ ہم یعنی مراقبے کی کیفیت، ذکر باطنی ذکر کی کیفیت میں چلے جائیں گے۔ اس میں ذات دیا ہے تو اس کو پڑھیں، نہیں تو خاموشی سے سانس لیں، کلمہ شریف پڑھیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا باطنی، ہم سب کا باطنی تعلق قائم ہو جائے اور ہماری نسبت جو ہے اپنے مرشد کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو، تاکہ ہم سب کو ظاہری باطنی خیر و برکت حاصل ہو سکیں۔ خالی سانس لیتے جائیں، پھر جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو حافظ خالد صاحب ختم شروع کریں گے درود شریف پڑھنا، ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ پھر وہی جو روٹین ہے ہمارا کہ جب سارے درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ اپنے طور پہ پڑھیں گے، یہ 2 راؤنڈ ہم کریں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی ختم پاک اور ذکر اور جیسے محفل ہوتی ہے پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اپنے یقین کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے ساتھ جو قبولیت ہے ہماری نیت کے اوپر اور ہمارے یقین کے اوپر ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی یقین اتنا پختہ ہو جائے گا، اور جتنا اللہ سے باطن میں ہم اپنا تعلق اپنا کو محسوس کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں، تو ان اللہ کو قریب محسوس کرنا اصل بات ہے۔ پھر اسی کیفیت میں قلب کے اندر اللہ اپنی جو قرب ہمارے ساتھ ہے اس کو انسان کو بتا دیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جس کو کہا گیا نا پہلے کہ کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، پہلے آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، پھر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انس سا پیدا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ انس جو ہے ایک لگن کی شکل میں، محبت کی شکل میں، اگلا سٹیپ پھر عشق کی شکل میں، اور پھر اپنے آپ کو فنا کرنے کی شکل میں، محبوب کے اندر فنا کر لینا اپنی ذات کو، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ سب سے ٹوٹ کے میرے ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا جو رب ہے اس کو اپنا وکیل بنا لو، کارساز بنا لو۔ تو یہ سب ہم جو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، مقصد یہی ہے۔ یہاں تو ایک تھوڑی سی ٹریننگ ہے نا اس محفل میں، اس کو اپنے طور پہ گھر میں بھی اپنائیں، اس کی باقاعدگی 15-20 منٹ صبح، 15 منٹ شام اس کی کوشش کریں۔ مالک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خالی سانس لیں، اس میں ذات کی کمائیں اور اپنے قلب کے اندر اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں اور اپنے مرشد کو ساتھ رکھیں اپنے۔ اور جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو پھر حافظ خالد صاحب درود شریف پڑھنا شروع کریں گے، وہ دونوں یہ ہماری راؤنڈ ہیں، یہ دونوں وہ پڑھائیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ، اپنے مرشد کو اپنے ساتھ محسوس کریں اور خالی سانس لیں یا اس میں ذات کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سب شروع کریں گے بسم اللہ کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شہل اللہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قولنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد
یا اللہ یا حفیظ یا مجید، المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید، المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید، المدد المدد المدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پڑھیں جی اس درود شریف کو کوشش کر کے کم از کم 125 دفعہ، اس سے بھی زیادہ محنت کوشش کریں۔ جتنی زیادہ محنت اس کا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی زیادہ۔ یہ درود شریف اس روحانی سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لہذا ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے۔ 10 منٹ آپ کو کم از کم دیے جا رہے ہیں، کوشش کریں اس میں 125 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسما کالنا اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي نور من نور الله 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 وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا نصیر یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا نصیر یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا نصیر یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا رقیب المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا رقیب المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد 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 یا اللہ یا مجید یا رقیب المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حقا پڑھیں جناب اس درود خضری کو اپنے طور پہ 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں، ہر دفعہ درود شریف اس درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، 125 تو 15-20 سیکنڈ میں 50 سیکنڈ میں پڑھ لیتا آدمی۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں، یعنی پڑھنے میں جلدی نہ کریں کہ جی زیادہ ہو جائے، اسے تعداد پسند نہیں ہے، اسے اطاعت پسند ہے، یعنی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو پڑھیں، شوق سے پڑھیں، محنت کریں، 10 منٹ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ آپ میرے ساتھ جی ختم شریف پڑھیں، مختصر ختم شریف میں پڑھتا ہوں، علم شریف پڑھتے ہیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، پھر کلمے کا تھوڑا ذکر بلند آواز میں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم باطنی ذکر جو ہے اس کو شروع کر لیں گے، 10 15 20 منٹ وہ ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ باقی جو حصہ ہے ہمارے پروگرام کا اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح بیٹھیں اور میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا بلند پڑھے نا، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ اب باطنی ذکر جی اسی طرح آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان رکھیں، اپنے مرشد کو ساتھ رکھیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھوں گا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے تاکہ یکسوئی ہو جائے۔ پھر میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ نے اپنا اپنا باطنی ذکر اللہ ہو کا شروع کر دینا۔ کوئی نئے بہن بھائی آئے ہوں ان کو تو یہ ذکر نہیں دیا ہوا، وہ کلمے کا ذکر اس طرح سے کریں کہ جب سانس اندر جائے تو آہستہ سے پڑھیں لا الہ، زبان ہلائیں، اور باہر آئے تو پڑھیں الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو سانس کا جو ردم ہے، 5 انفاس جو ہے آنا جانا سانس، اس کے ساتھ اس کی کوشش کریں اپنی۔ باقی سب کو اس میں ذات ہے، باطن کا ذکر سب کو بتایا، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ درمیان میں جب میں اللہ اکبر کہوں تو مراقبے کے لیے ہم نے جانا، میں کہوں گا مراقبہ کریں۔ مراقبے میں ذکر نہیں کرتے، ذکر والا جو ہے اس سے اپنا باطنی تعلق مضبوط کرتے ہیں۔
مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اپنی طرف سے باطن میں دھیان بھی رکھا ہے، تو جب خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو اس کا بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی یکسوئی کتنی قائم ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نزدیکی اللہ کی محسوس ہوتی ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے نزدیک تو ہے لیکن میں نے بھی جو کوشش کی ہے اس کا مجھے کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو ایک دلچسپی، ایک شوق اللہ کے ساتھ بڑھتا ہے، اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس دھیان سے بیٹھیں، پھر جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر اپنا ذکر شروع کر لیں۔ تو اسی طرح ہم 2 دفعہ کم از کم مراقبہ یا 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں درمیان میں، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ چلے اب میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، اپنے مرشد کو ساتھ رکھیں۔ اللہ اکبر، اپنا ذکر شروع کریں۔ اللہ اکبر، مراقبہ کریں۔
اللہ اکبر ذکر شروع کریں. اللہ اکبر. اب آپ مراقبے میں چلے جائیں، دروشی پڑھیں اور اپنے اپنے معاملات مالک کے آگے پیش کریں اس مراقبے کے اندر ہی، اور دروشی 3 دفعہ پڑھیں. اس کے دوران 2 منٹ آپ کے پاس ہیں. پہلے دروشی پڑھیں، مختصر دعا مانگ لیں، اپنے معاملات مالک کے آگے رکھیں، پھر دروشی پڑھ لیں، پھر آخر پہ دروشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیں جی اب آزادی سے بیٹھیں. اب اگلا ہم آگے پروگرام شروع کرتے ہیں. ہاں جی محسن صاحب آگے اب کیسے ہے؟ شجرہ شریف پڑھا جانا ہے؟ پڑھیں آپ. اب شجرہ شریف پڑھیں گے. شاد صاحب ہمارے دوست ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں، شامل ہوں اس میں. دیکھیں یہ اولیاء کرام کے جو نام آتے ہیں سب یہ تو یہ کہ موتیوں کی لڑی ہے، ایک نور کی لڑی ہم تک پہنچتی ہے، اور جو قلب روشن ہو جاتے ہیں، روحیں روشن ہیں، یہ سب روشن روحیں ہیں ساری. تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے آگے، ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی کی نسبت کے ساتھ قائم کرتے ہیں، تو یہ ضرور عالم برزخ میں ہمارے لیے دعا گو ہوتی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. شجرے کا ایک بڑی اہمیت ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو. یعنی دعا آپ کے مرشد تو آپ کریں گے آپ کے لیے، پھر ان کے اوپر جو ہستی ہوگی، پھر ان کے اوپر، تو یہ اس طرح یہ جیسے سیڑھی چڑھی جاتی ہے نا، اس کو اس طرح سے لے لیں تو دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے شجرہ جب پڑھا جائے تو دھیان سے سنیں، ساتھ بھی دیں. پڑھیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. کوشش کریں ساتھ پڑھنے کا آہستہ آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھہ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفۂ رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ ابو داؤد طائی پرصفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کروئی سجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیے اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحدی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بولفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا و عقبیٰ آتنا یا ربنا، شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر الاولیاء کے واسطے.
کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لکا سید خلق عبدالرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے میرے سنگین دل کو یار موم سا کر درد سے شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے طوطی آئے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لکا کے واسطے تشنائے لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبدالکریم پارسا کے واسطے راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ کعبہ امام الدین کی خاطر لا کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے ساکیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے ہم محسن صاحب سرکار علی کا خط سناتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ ایک کوئی یعقوب صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا سرکار علی کو، کوئی شخص ہوگا اس کا کوئی شوق ہوگا، تو سرکار علی نے ان کو جو نصیحت کی ہے، آپ دیکھیں یہ خط بالکل ہمارے خیالات اور ہمارے مطابق ہے، اس کو دھیان سے سنیں اور اس پہ کوشش کریں، اس میں جو سرکار علی نے ہمیں نصیحت کی ہے وہ ہم سب کے لیے اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ پڑھیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ برادر عزیز من باؤ یعقوب صاحب سلامت، السلام علیکم۔ دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دکھ کی قیمت سکھ ہے۔ سونا آپ کان کھود کر ہی نکال سکتے ہیں۔ موتی حاصل کرنے کے لیے گہرے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ سنو، بغیر درد کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان
کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا، تو آپ پوری قیمت چکائے بغیر خدا تعالیٰ کو پا لینے کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے لگاتار سخت محنت کرنا پڑے گی۔ دوسرا، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہوگا۔ زیادہ لوگوں سے میل جول اور چمک دھمک سے گریز کرنا ہوگا۔ نفس میں حلیمی اور عاجزی پیدا کرنی ہوگی اور اپنے حواس خمسہ پر قابو پانا ہوگا، اور آپ کی تمام خواہشات نابود ہو جانی چاہیے۔ فقط خدا تعالیٰ کے قرب کی خواہش ہی باقی رہنی چاہیے۔ اس تنگ گلی میں دو کے لیے کوئی جگہ نہیں، فقط ایک کے لیے ہی گنجائش ہے، یا تو مالک کے لیے یا پھر دنیا کے لیے۔ اگر مالک کو پانا چاہتے ہو تو باقی سب چھوڑنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو روحانیت کا خیال چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کوئی بھی خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ باقی تمام دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ برادر عزیز من باؤ یعقوب صاحب سلامت، السلام علیکم۔ دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دکھ کی قیمت سکھ ہے۔ سونا آپ کان کھود کر ہی نکال سکتے ہیں۔ موتی حاصل کرنے کے لیے گہرے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ سنو، بغیر درد کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا، تو آپ پوری قیمت چکائے بغیر خدا تعالیٰ کو پا لینے کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے لگاتار سخت محنت کرنا پڑے گی۔ دوسرا، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہوگا۔ زیادہ لوگوں سے میل جول اور چمک دمک سے گریز کرنا ہوگا۔ نفس میں حلیمی اور عاجزی پیدا کرنی ہوگی اور اپنے حواس خمسہ پر قابو پانا ہوگا، اور آپ کی تمام خواہشات نابود ہو جانی چاہیے۔ فقط خدا تعالیٰ کے قرب کی خواہش ہی باقی رہنی چاہیے۔ اس تنگ گلی میں دو کے لیے کوئی جگہ نہیں، فقط ایک کے لیے ہی گنجائش ہے، یا تو مالک کے لیے یا پھر دنیا کے لیے۔ اگر مالک کو پانا چاہتے ہو تو باقی سب چھوڑنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو روحانیت کا خیال چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کوئی بھی خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ باقی تمام دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو۔ خط آپ نے سنا، کوئی دوست ملنے والا اس کا شوق ہوگا اور اس نے خواہشات آپ کے آگے رکھی ہوگی۔ ابتدا ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ انسان کے اندر شوق تو ہوتا ہے، لیکن اس کے دنیاوی مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ جب کہیں ایسا خزانہ، ایسا نور نظر آ جائے تو پھر نفس تو چاہتا ہے کہ وہاں اس کے سارے کام ہو جائیں۔ میں جب ابتدا میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، نور سرکار پاک سے ملاقات ہو گئی تھی، آپ نے مہربانیاں کر دی تھیں، ہفتے بعد آپ کی خدمت میں لے گئے۔ ہم واپس آئے جب، تو ہفتے بعد ہی طبیعت بے چین ہو گئی، اور میں نے آپ کو ایک خط لکھا۔ خط کوئی 8-10 صفحے کا تھا، اور جیسے اس عمر میں، نوجوانی میں بندے کو ہوتا ہے کہ میرے یہ کام بھی ہو جائے، مستقبل میں ایسے بھی ہو جائے، میرے معاملات ایسے ہو جائیں، بہن بھائی ہوئے، دوسرے سارے جو معاملات، تو میں نے وہ پورا لکھ دیا جوش و خروش میں، ایک خوشی سے کہ بھئی مرشد ہیں تو یہاں تو بس سب خود ہی ہو جاتا ہے۔ خط میں گیا، ڈاک خانے پوسٹ کیا، میں نے رجسٹر کروا دیا خط وہ، اور میں ڈاک خانے سے نکل رہا تھا، میرا دوست ایک جو میرے ساتھ کیا تھا، اس نے بیعت بھی کی تھی، مجھ سے سینئر تھا کرکٹ میں، ابتدا میں اسکول میں میرا کپتان بھی تھا وہ، تو اس نے کہا ادھر آئے۔ میں نے کہا یار طبیعت بہت بے چین تھی، میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھ کے آیا ہوں، رجسٹری کروا کے آیا ہوں۔
پھر میں نے کہا یار دیوان علی کل تو ان کا نام دیوان علی تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو چھٹی ہے، تو اس نے کہا کل چلے نا ہم ہو ہی آتے ہیں۔ میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، خط پہنچے گا، پھر کب آپ پڑھیں گے، جواب دیں گے، پھر جواب آئے گا، طبیعت بے چین رہے گی۔ تو ہم روانہ ہو گئے، وہاں سے گجرات گئے بس پہ، گجرات پہنچے، گجرات سے آگے ٹانڈا بس پہ، آگے پھر پیدل ہم چل کے، یہ اب تو پکی سڑکیں آپ دیکھتے ہیں، اس میں تو آگے کچے راستے تھے، ہم ٹانڈے پہنچے۔ اور آگے میں کبھی گیا نہیں تھا، تو میں نے کہا یار یہاں سے سائیکل لیتے ہیں، 3-4 میل سائیکل پہ جائیں گے۔ تو ایک سائیکل والا تھا، اس سے کہا ہمیں دے دو، ہم نے جانا ہے دربار شریف، تو اس نے ہمیں دے دی 2 سائیکلیں۔ اب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ریتلی زمین ہے، اس میں تو سائیکل چل نہیں سکتی، ہم چڑھے اس پہ چلائیں تو وہ ریت میں پھنس جائے۔ اب میرے دل میں آئی، مجھے سرکار شیو پران تربیت بہت اچھی کر دی تھی ابتدا میں، آپ نے کہا تھا کہ کامل ہستی سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو آپ کی بات وہ سنتا ہے جب باطن میں آپ کی توجہ ہے، اور اس کی رسپانس آپ کو دیتا ہے۔ تو میں نے ایک لائٹ موڈ میں کہا کہ یار دیوان علی دیکھو نا، یہاں کوئی آپ بھیج دینا کوئی گاڑی وغیرہ تو پھر مزہ ہے، یہ تو سائیکل ہی نہیں چلتی ہم سے۔ اب یہ میں نے کہا، اور پیچھے سے ایک ملٹری کی جیپ آئی، 2 سپاہی بیٹھے تھے چلا رہے تھے، انہوں نے آہستہ کی ہمارے پاس، اور ہم آئی تھے، دیکھا بھی ایک بندے نے میری طرف، اور پھر وہ دیکھا کہ ہم ایک طرف ہو گئے تو وہ گزر گئے۔ میں نے کہا یار یہ غلطی ہو گئی، وہ تو ہمیں دیکھ رہے تھے، شاید ہم کہتے تو ہمیں بٹھا ہی لیتے۔ انہوں نے کہا یار تم نے اگر خیال گزارا تھا تو دھیان بھی کرنا تھا۔ چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، اب غلطی ہو گئی، پھر چل پڑے ہم۔ تھوڑا سا آگے گئے، دھوپ بہت تیز تھی اور شدید دھوپ، ستمبر کا مہینہ تھا، آپ دیکھ لیں اس میں آج کل یہ جو ہے حبس اور وہ سارا کچھ۔ تو میں نے اونچی اونچی آواز میں، رفیع کا ایک گانا تھا، نیل گگن پر اڑتے بادل آ آ، کھیت میں جلتا کھیت ہمارا کر دے تو سایہ، اس دن مشہور ہوتا تھا وہ، میں نے اونچی اونچی گانا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ بادل بھیج دیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا، پھر رہا تھا، خالی آسمان تھا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ سورج کے آگے آ گیا۔ میں سہم گیا، میں نے کہا یہ تو ہو گیا، اور وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ ہم تھوڑا سا سفر کیا، پھر دھوپ آ گئی، لیکن ہم بڑیلے شریف تک پہنچنے تک ہم نے، میرا خیال ہے 3 یا 4 دفعہ وہ بادل گزر جائے پھر واپس آ جائے یا اور کوئی آ جائے، ہمیں یعنی 2/3 جو ہے نا سایہ ہی رہا پہنچنے تک۔ اب یہ جو آپ کی شان تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی میرے اندر، ایک اپنی مرشد کی ہستی کا روب اور بھی پیدا ہو گیا۔ ہم آپ کی خدمت میں پہنچے، جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو دوست ملنے والے چند بیٹھے تھے باہر۔ اب تو آپ دربار شریف جاتے ہیں نا، باہر ہے اندر، گاؤں کے اندر ڈیرا تھا، جہاں آپ دور سے دیکھیں، جب پرانے دوستوں نے دیکھا ہے وہ مسجد پھر آپ نے وہاں بنوا دی تھی، ڈیرا اندر تھا، وہاں مسجد بھی تھی، ڈیرا بھی تھا، سب کچھ انتظام تھا۔ تو ہم خیر کر چلے گئے، ڈیوڑی سی گزر کے گئے، تو آپ کا جو کمرہ تھا اس سے سامنے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، تو جو انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے تھے، 2-4 دوست بیٹھے تھے، ہم بیٹھ گئے، کوئی دوست اندر ہوگا آپ کو ملنے والا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ سارے آ جائیں، ہم سارے اندر جا کے بیٹھ گئے، 3-4 بندے تھے۔ اب آپ نے دعا کی، بات کی، جو بھی ہوا، اور میرے دل میں آئی کہ میں تو آپ سے لمبی بات کرنی ہے، خط بھی میں نے لکھا ہوا ہے، اور بات تو بہت لمبی ہے، تو یہ تو ابھی آپ 2 منٹ میں کہوں گا تو 2 منٹ فارغ ہو جائیں گے، چونکہ اذان کا وقت ہو رہا تھا کہ ساتھ ہی مسجد سے اندر بنی ہوئی، بلکہ اذان ہو گئی تھی، 10-15 منٹ بعد جماعت ہونی تھی، تو میں نے کہا اذان ہو گئی ہے تو بات تو پوری ہوگی نہیں۔ میں نے دل میں خیال گزارا، آپ نے کہا چلیں جی نماز پڑھ لیتے ہیں، مخمور صاحب آپ کی بات بعد میں سن لیں گے۔ ہم نماز پڑھنے چلے گئے صاحب، جب نماز ہوئی فارغ ہوئے، آپ اپنے کمرے میں آئے، اور میں نے جلدی جیسے بے چینی میں ہوتا پڑھ کے، میں نے کہا کوئی اور نہ چلا جائے، میں اکیلے ہی ملوں، تو میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا، تو اب جو پیچھے دروازہ تھا میں نے پیچھے ہاتھ کر کے ایسے پیچھے کو تو خود بند کرنے کی کوشش کی کہ اندر کوئی اور نہ آئے۔ آپ نے مجھے کہا پیار سے بیٹھ جائیں، کوئی نہیں آئے گا۔ میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے۔
میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے، ایسے یہ صوفہ نا دیکھیں میں بیٹھا ہوں نیچے ٹیک لگا کے بندہ بیٹھتا ہے، وہ تکیہ پیچھے تھا اور خطوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا آپ کی رائٹ سائڈ پہ، اور آپ ایک خط پڑھ رہے تھے. آپ لوگوں کے خط بہت آتے تھے ان دنوں، تو یہ نہیں تھا نا انٹرنیٹ، اور یہ تو خط ہی لکھا جاتا تھا، دور سے سفر بھی نہیں لوگوں سے ہوتا تھا، تو بہت خطوط تھے ان کا آپ جواب بھی دیتے تھے. تو ایک خط پڑھیں وہ ادھر رکھتے ہیں، ایک خط پڑھیں ادھر رکھتے ہیں، رکھتے جائیں کھول کے، چونکہ پھر آپ وہ کھول کے ایک دوست کو بٹھاتے تھے، پھر جواب لکھتے تھے یا لکھاتے تھے جو بھی تھا. اب میں دیکھتا رہا، میں نے کہا اب اتنا ڈھیر ہے خطوں کا آپ پڑھ کے، تو پھر مجھے بات سنیں گے، میرے دل میں خیال ہے. اتنے میں آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ 2 انگلیاں ایسے کی آپ نے کر کے، تو ادھر جو خط کھلے ہوئے پڑے تھے ان کے ڈھیر کے نیچے ایسے انگلی کی اور ایسے کر کے خط نکالا. وہ میری لکھائی تھی، یعنی ایک دن میں نے لکھا ہے، میں نے رجسٹری کیا، اور وہ گاؤں کتنی دور ہے شوپر سے، اب وہ زمانہ بھی کیسا ہے، یعنی رجسٹری ویسے ہی 3-4 دن پہنچتی ہے. ایسے خط آپ نے کیا، کھلا ہوا مجھے نظر آیا. آپ نے میری طرف دیکھا نہیں کہ ڈر جائے گا، ایک خط سامنے ایسے تھا پڑھنا، ایسے دکھا کے مجھے کہا محمود صاحب میں نے آپ کا خط پڑھ لیا ہے. بس اب میرے تو پسینے چھوٹ گئے کہ یہ خط آپ کو کب ملا، کہ پورا میرا ایڈریس اور سارا، پھر ایسے ڈھیر کے نیچے انگلی تو وہ نیچے چلا گیا. اب میری تو زبان، میں تو بالکل کنگ ہو کے بیٹھ گیا. اب آپ نے کہا گھبرا گیا. اب اصل بات یہاں آتی ہے، آپ نے کہا محمود صاحب خط میں نے پڑھ لیا ہے. آپ ایک لمحے میں فرش پہ ہوتے ہیں، ایک لمحے میں عرش پہ ہوتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ دنیاوی بات بھی کرتے ہو، روحانی بات بھی کرتے ہو. ایک لمحے میں عرش پہ ہوتے ہیں، ایک لمحے میں فرش میں ہوتے ہیں. پھر کہا برخوردار عرش پہ رہو، فرش خود پاؤں میں آ جاتا ہے. اشارہ دیا کہ میرا دامن پکڑ لو مضبوطی سے، تیری ساری دنیا خود ٹھیک ہو جائے گی. تمہیں جو فکریں ہیں ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، ایسے ہو جائے. آپ نے کہا عرش پہ رہو، فرش خود پاؤں میں آ جاتا ہے. تو یہ دوستو راستہ جو ہے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں. اگر ہماری نیت ہو تو مرشد کا ہمارے قلب پہ دھیان ضرور ہوتا ہے، اور پھر راستہ بھی ملتا ہے، شوق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسے دیکھیں نا، سفر سارا دن کو ہی آپ دیکھ لیں، 24 گھنٹے میں کتنے موسم بدلتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر وہ گرم ہوتا ہے، پھر شام ہو جاتی ہے. سردیاں ہوں تو ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، گرمیاں ہوں تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. انسان کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے. تو زندگی ساری یہی ہے. اصل ہمارا تعلق جو ہے اس گرمی سردی میں اپنے رب سے کیسا ہونا چاہیے. اور گرمی سردی سے مراد ہے حالات جو ہیں. اب اس لیے میں بات کی کہ آگے حالات اچھے نہیں ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہونے والے ہیں. اس وقت پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، ارد گرد بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین میں، اور جو رشیا کی جنگ ہے یہ اتنی جلدی بند نہیں ہونی ہے. اس نے ورلڈ وار کی شکل آہستہ آہستہ کرنی ہے. اس میں 2-4-5 سال لگیں جو بھی ہو، لیکن یہ بڑھ جانی ہے. اور پھر یہاں ایک جنگ ہونی ہے انڈیا پاکستان کی، وہ تو حدیث میں موجود ہے، غزوہ ہے. تو یہ حالات اس طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ 2-4 سال 5 میں ہو جائیں. اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اپنا اس کا ایک پیمانہ ہے. وہ 10 سال آ جائیں، 20 لگ جائیں، جو بھی ہو، لیکن حالات یہ ٹھیک نہیں ہونے اتنی جلدی. اور یہ مقصد بھی اس کا یہ ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑنا، ہمارے ملک کو جھنجھوڑنا. کیونکہ پاکستان کی جو کریشن تھی یہ بنا کسی مقصد کے لیے تھا، اور مقصد ایک ہی تھا کہ یہاں پر کفر مٹ جائے. جو حدیث مبارک ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگی تو ایک بھی مشرک نہیں بچے گا. تو یہ اس کی تیاری ہے. ہم تو بلے نااہل ہیں نا، اب یعنی اوپر سے نیچے لے کے اس میں لیڈرشپ لے لیں، علماء کو لے گئے، عام بندے کو لے لیں. تو یہ جو یہاں اب جھاڑو پھرنا ہے، جو ہونا ہے صفائی ہونی ہے ساری. میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا جو تن من دھن اپنے رب کے سپرد کر دے گا وہ بچے گا، دوسرے نہیں بچیں گے. اب وہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. تو ہم سب تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. تو اس میں اپنے ذکر جو ہے ہمہ وقت کا بھی آپ کو دیا ہے، ہمہ وقت ذکر میں رہیں، وظائف دی ہیں اس کی کوشش کریں.
تو یہ محنت شوق سے کریں اور دلچسپی سے کریں. صرف ختم کی حد تک آ گئے, دعا میں شامل ہو گئے, برکت تو ہو جائے گی, لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ہم اس کیفیت میں نہیں ہوتے اپنے آپ کو سنبھال سکیں. وہ تو تبھی مضبوط ہوں گے نا. یعنی ایک پلیئر جو اتنا بڑا پلیئر بنتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, پھر جا کے وہ بنتا ہے نا. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے نا, رف اور ٹف تو بندہ ایسے نہیں ہو جاتا. تو محنت شروع کریں اور سنجیدگی سے اس کی کوشش کریں. اب آگے محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں. میرے پیر و مرشد کا عرس مبارک آ رہا ہے. یہ 30 ستمبر کو ہوگا. سرکار ولی اللہ شریف کا عرس مبارک ہفتے کا روز ہوگا. وہاں 11 بجے کے قریب دعا ہو جاتی ہے. کوشش کریں وہاں حاضری دینی ہو تو وقت پہ پہنچ کے ختم میں شامل ہو جائیں. نہیں ہو سکتے تو پہنچ جائیں وہاں, اور وہاں جو سسٹم ہے ان کا اس کے مطابق چلیں. کیونکہ دربار شریف پہ زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے. دعا مانگنی ہو تو وہاں جو دربار شریف ہے اس کے بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کے اندر بیٹھ کے باہر آرام سے دعا اپنی مانگیں. پھر دربار شریف جائیں گے تو وہاں چونکہ ان کا ایک رویہ دیکھا ہے, وہ جو ڈیوٹی پہ دوست ہوتے ہیں رش کی وجہ سے وہ ٹھہرنے نہیں دیتے. آپ قبر کو ہاتھ بھی لگایا ہی نہیں ابھی ہے تو کہیں گے چلو چلو نکلو نکلو. ان کا ایک اپنا انداز ہے. بہرحال ان کی ڈیوٹی ہے, جو بھی وہ کریں وہاں نہ رکیں. پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں آیا پتہ نہیں میری حاضری نہیں, دعا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب ارادہ کر کے چلتے ہیں, میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب آپ ارادہ کر کے چلتے ہیں تو آپ کی حاضری شروع ہو جاتی ہے جب تک آپ واپس گھر نہیں پہنچ جاتے. اب یہاں سے اندازہ کر لیں, یہاں سے جائیں اس نیت سے خیال سے, لیکن اپنے مرشد کے حاضری دینے جائیں. یہ نہ سمجھے فلاں کے جا رہے ہیں فلاں, یہ تو پھر شرک ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, تو مرشد بھی ایک ہی ہوتا ہے. وہ اسی راستے سے, یہ شجرہ آپ نے ابھی سنا, یہی ایک راستہ ہے. وہ جب اوپر جتنی ہستیاں وہ آپ کے لیے تبھی دعا گو ہوں گی جب آپ کا باطن میں اپنے مرشد سے تعلق ہوگا. اوپر پہ پوری روحانی لڑی کا تعلق تو آپ سے خود ہی بن جائے گا. یہ نیچرل بات ہے. جیسے بجلی آتی ہے کہتے ہیں تاروں سے گزر کے آتی, سوئچ آن ہوگا تو پھر ہے وہ سوئچ کی کیفیت جو ہے نا وہ مرشد کی ہے, تو روشنی خود ہی ہوگی. تو وہ سوئچ آن کرنا ہے, وہی ساری عمر ہم سے ہوتا نہیں. اس کی کوشش کریں. اب حاضری کا میں نے بتا دیا آپ کو, جائیں وہاں اور شامل ہوں دعا میں. اگر پہنچ جائیں ٹائم نہیں تو اندر چلے جائیں, ہاتے میں بیٹھیں, جا کے ہاتے میں جا کے تو آرام سے دعا مانگیں. پھر جا کے دربار شریف حاضری دیں. نکلیں گے پھر آپ کو تبرک وہ دے دیں گے, وہ لے کے اپنا تبرک کھائیں, پھر واپس آ جائیں. کسی بھی وقت جا سکتے ہیں آپ. آگے اب ہماری جو محفل ہے 11ویں شریف کی, یہ چاند کی 14 کو ہوتی ہے, لیکن امکان ہے کہ اس دن چاند کی 14 ہوگی 30 ستمبر کو, 14 یا 15 کوئی تاریخ ہو سکتی ہے. اس لیے احتیاطاً ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ یہاں جو 11ویں شریف کی محفل ہے یہ 28 ستمبر کو رکھی ہے. دن کیا ہوگا بھی اس دن؟ جمعرات ہوگی. جمعرات کا روز ہوگا, 28 ستمبر ہوگی. تو اس دن اس کو ہم شروع کریں گے. ٹائم کیا بھی اس کا؟ 4:15 بجے. ہاں جی, 4:15 بجے 28 ستمبر کو جو محفل ہماری ہوگی, یہ ربیع الاول کی محفل ہے, یہ یاد رکھیں, بہت اہمیت والی ہے. تو یہ 28 ستمبر کو انشاءاللہ ہوگی. تو کوشش کریں اس میں شامل ہوں, وقت پہ ختم شریف میں آ جائیں. اب اگلی جو ہماری درود شریف کی محفل جو آج ہوئی ہے یہ 15 اکتوبر کو ہوگی, اور 3:30 بجے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اب چونکہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے 3:30 بجے شروع کریں, مغرب تک انشاءاللہ چلے گی. درود شریف میں دیکھتا ہوں بہن بھائی پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں, بہت پڑھا جاتا ہے. مالک صاحب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نئے دوست بہن بھائی ہیں اس میں شامل ہوں, پڑھیں. درود خضری سب کو دیا ہوا ہے, اگر وہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہماری نیت جو ہے اللہ ربی کے خوش کو کرنے کی ہو, تو جو عمل بھی ہوگا پھر وہ نور اللہ نور ہوتا ہے. وہ تو ایک سونے کا خزانہ ہے نا, ہیرو جواہرات کا, اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہو جائے. نفس پیچھے موجود ہوتا ہے, وہ اپنی نیت ہماری ہمیں ٹھیک نہیں کرنے دیتا. اس کا مسئلہ یہی ہے, اس سے بچنا ہے ہم نے اور کوشش جاری رکھنی ہے. مالک صاحب کو توفیق عطا فرمائیں. آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. پہلے احمد صاحب بیٹھے میرے ساتھ, یہ درود تاج پڑھیں گے, پھر اس کے بعد میں دعا شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم
دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو یہ محفل سجی، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جاتا رہے گا، سب آپ کے فضل و کرم توفیق سے۔ یا مالک، آپ کے اس خاص احسان پہ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربجزود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیں۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم سعید رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بلیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما دیں، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حضور صاحبزادہ خواجہ محمد رفیق اللہ صاحب کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک، یا خالق، یا رازق،
آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے، جو اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور فرما دیجیے، جو تیرے آنے والے نام لیوا ہیں ان پہ بھی اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو دشمن کی ظاہری باطنی نظر سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے، یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے ورغلانے سے باری تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ یا مالک سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لا سمیع الدعاء۔
مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں شرم سارم چکم مندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں جناب 28 ستمبر کو محفل ہوگی، یہاں یاد رکھیں 30 ستمبر کو اس سے مبارک۔ سب گھر میں اسلام پیار، تلق والوں کو بھی اللہ حافظ۔